لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد برقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ حج کا سیزن چل رہا ہے۔ ساری دنیا سے عازمین حج دھیرے دھیرے ارض مقدس پر پہنچ رہے ہیں۔ سارے لوگ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، عمرہ پہ جا رہے ہیں، حج کے ساتھ عمرہ لگا ہوا ہے، وہ حج تمتع ہے، تو سارے حاجی، سارے عمرہ کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا وفد ہے، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ نے انہیں بلایا اپنے گھر، اپنی
دعوت انہیں دی تو وہ اللہ کے بلاوے پر پہنچے لبیک کہتے ہوئے، اور جب وہاں پہنچے اور اللہ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا بھی۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ان کے ساتھ، جو سچی نیتوں سے، شہرت سے پاک اللہ کی بلاوے پر اس کی حاضری کو سعادت سمجھتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، تو یہ بڑے بلند لوگ ہیں۔ آپ سوچئے کہ جنہیں اللہ اپنا مہمان کہے وہ کتنے بلند ہوں گے، جنہیں اللہ کی میزبانی حاصل ہو کتنے بلند ہوں گے، تو وہ بڑے مبارکبادی کے مستحق ہیں، بڑی نیک خواہشات کے ہمارے مستحق ہیں، اور ہم سب کی طرف سے ہم سب کی طرف سے درخواست ہونی چاہیے جب بھی ہم ملیں ایسے لوگوں سے کہ ہمارے لیے آپ اللہ کے دربار میں جا کر کے مقامات مقدسہ میں پہنچ کر کے ہمارے لیے دعا کریں۔ ان کا درجہ بہت بلند ہے، اور حج جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ اسلام کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے۔ اسلام کی بنیاد کیسے ہے؟ اسلام اللہ کی فرما برداری کو کہتے ہیں، اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے کو کہتے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کا ترجمہ استسلام کیا جاتا ہے، یعنی مسلمان ہے تو سرنڈر ہے۔ کہاں سرنڈر ہے؟ جہاں اللہ کا حکم ہے، جس بات کے لیے اللہ کا حکم ہے وہاں وہ سرنڈر ہے، تبھی وہ مسلم ہے۔ سچا مسلم وہی ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیے ہو۔ تو حج جو ہے اسلام کا رکن اس لیے ہے، پلر اسلام کا اس لیے ہے کہ یہاں دیکھیے صرف فرما برداری کرائی جاتی ہے، صرف فرما برداری، ایسی فرما برداری کرائی جاتی ہے کہ ایک حاجی فرما برداری کرتے کرتے اس عبادت میں ایسا اس کا ذہن بن جائے، ایسا وہ اپنے آپ کو تیار کر لے کہ جہاں کہیں بھی اللہ کے حکم کا مسئلہ آئے وہاں وہ فرما بردار اپنے آپ کو ثابت کر لے جائے۔ دیکھیے اللہ کے گھر میں آنا ہے، اللہ کے گھر میں آنا ہے، عمرے کے احرام کے کپڑے میں آئے، احرام کا کپڑا پہنا ہو حج کا، مرد ہے تو اس کو ایک ہی لباس پہننا ہے۔ وہ لباس کیا ہے؟ ایک چادر ہے بلا سلی ہوئی، ایک ازار ہے بلا سلا ہوا، یہی اسے پہننا ہے۔ ہم اپنے عام لباس میں، سلے ہوئے لباس میں اللہ کے گھر کا عمرہ کرتے ہوئے طواف نہیں کر سکتے، عمرہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ کیوں ایسا کیا؟ آپ دیکھیے، اس کے سوا اس کا کوئی معنی نہیں، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے کہ بس اللہ کا حکم ہے کہ میرے دربار میں آؤ تو دو بلا سلے ہوئے لباس کو پہن کر کے آؤ، ایک چادر اوڑھے رہو، ایک چادر پہنے رہو۔ میرے دربار میں آؤ تو اسی صورت میں آؤ، چاہے بادشاہ ہو، چاہے غریب ہو، امیر ہو، عام آدمی ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، اسے آنا ہے تو اسی شکل میں آنا ہے۔ وہ موزہ پہن کر کے نہیں آ سکتا، وہ سر پر کوئی بادشاہت کا تاج یا کوئی امامہ اور کوئی ٹوپی لگا کر کے نہیں آ سکتا۔ اسے آنا ہے تو ننگے سر آنا ہے، دو کھلے ہوئے کپڑوں میں آنا ہے۔ کپڑے پہن لیا جب احرام کا، داخل ہو گیا جب عمرے میں اور حج میں، تو اسے خوشبو بھی نہیں لگانی ہے۔ کیوں؟ آپ سوچئے اس کا کیا فلسفہ ہو سکتا ہے علاوہ اس کے کہ اسلام کی یہ بنیاد ہے، اور اسلام کہتے ہیں فرما برداری کو، مسلمان کہتے ہیں فرما بردار کو۔ اللہ تعالیٰ فرما برداری کی تربیت کرتا ہے کہ تمہیں جب کہا جائے کہ دو بلا سلے ہوئے لباس پہننا ہے اللہ کے دربار میں آنے کے لیے، تو تمہیں دو لباس پہننا ہے، ایک اوڑھنا ہے اور ایک پہن لینا ہے۔
یہ تربیت ہے۔ جب بندہ اس صورت میں جاتا ہے اللہ کے گھر تو اس کا کیا تصور ہوتا ہے؟ اس کا یہی تصور ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے دربار میں اپنا مہمان اسی لباس میں بلایا ہے، اسی لباس میں بلایا ہے، ہمیں اسی لباس میں کہا ہے کہ میرا مہمان بن کر کے تم آؤ، میرے گھر کا طواف کرو۔ تو سبق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تیار کرتا ہے ذہن کہ میرا بندہ جب اس طرح عبادتوں میں اپنے آپ کو جوڑتا ہے، اس طرح کی عبادتیں جب انجام دیتا ہے تو اس کا ذہن بنتا رہتا ہے، تازہ ہوتا رہتا ہے، تازہ ہوتا رہتا ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، ہمیں فرما برداری کرنی ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ اب دیکھیے پہنچتا ہے وہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے، مسجد حرام میں کچھ نہیں کرتا، وہ پہنچتا ہے تو سیدھا حجر اسود کے پاس پہنچتا ہے، بوسہ لے سکتا ہے تو بوسہ لیتا ہے، کسی چیز سے چھو سکتا ہے، ٹچ کر سکتا ہے تو ٹچ کر کے اسے چوم لیتا ہے، نہیں کر سکتا تو ہاتھ سے اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، طواف شروع کر دیتا ہے۔ ایک گھر ہے اللہ کا، اس کا طواف کرنا ہے، ایک گھر ہے اللہ کا، اس کا چکر لگانا ہے۔ یہ چکر بہت بڑی عبادت ہے، کہا یہ عبادت ہے، اللہ کے گھر کا پھیرا لگاؤ، یہ عبادت ہے۔ اور بندہ اللہ کے گھر کا پھیرا لگا کر کے، طواف کر کے، چکر لگا کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ آپ کبھی سوچو اس نقطۂ نظر سے کہ ایک بندہ اللہ کا ایک گھر کا طواف کرتا ہے اور یہ طواف کرتا ہے 7 چکر لگاتا ہے، 7 چکر، اس کا ایک طواف پورا ہوتا ہے۔ کیوں یہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے؟ ہماری سمجھ میں اس کے سوا اور کوئی مصلحت اور کسی مصلحت کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس گھر کا طواف کرنا ہے تو ہمیں طواف کرنا ہے، ہمیں گھومتے رہنا ہے۔ اسی لیے سچا بندہ اللہ کا، سچا فرما بردار اللہ کا، سچا نبی کی سنت کا پیروکار مصلحتوں کے پیچھے عقلی گھوڑا نہیں دوڑاتا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی پیروی کرنا ہی اصل مقصد ہے، یہی اصل مقصد ہے۔ بندہ ہے تو اللہ کا فرما بردار ہے، غلام ہے، غلام ہے تو اسے یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے، وہ بھی اپنے رب سے یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کہا ہے تو اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اپنا مہمان بناتا ہے تو کہتا ہے 2 بلا سلے ہوئے کپڑے میں تمہیں آنا ہے، لبیک کہتے ہوئے تمہیں آنا ہے، آؤ جب پہنچ جاؤ کعبہ میں تو تمہیں کعبہ کا طواف کرنا ہے۔ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کعبہ کو تمہیں چومنا چاٹنا نہیں ہے، تمہیں اگر چومنا ہے تو صرف حجر اسود کو، چومنا ہے تو صرف اس کو جو حجر اسود سے ٹچ ہو جائے۔ مان لیجئے آپ منہ سے نہیں بوسہ لے سکتے، ہاتھ پہنچ سکتا ہے تو ہاتھ سے چھوا تو ہاتھ کو چوم لیا، کسی لکڑی سے چھو لیا تو لکڑی کو چوم لیا۔ باقی اگر کوئی چیز حجر اسود سے ٹچ نہیں ہو سکی، جیسے ہاتھ کا اشارہ کیا تو ہاتھ کو چومنا نہیں ہے۔ کعبہ کی دیواروں کو، کعبہ کے غلاف کو چومنا نہیں، چاٹنا نہیں ہے، کیونکہ عبادت جو ہے، عبادت کہتے ہیں جس کے لیے دلیل موجود ہو، جس کے لیے حکم موجود ہو، جس کے لیے سنت موجود ہو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو کعبہ ہی ہے، حجر اسود کیا، جہاں بھی کعبہ کا جو حصہ بھی ہمیں ملے ہم پہنچ جائیں، لاؤ اسی کو چوم لیتے ہیں، چاٹ لیتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے اور آپ کی مخالفت فتنہ ہے۔ یہ ہے سچے مسلمانوں کا طریقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ دیا، بوسہ دینے کا حکم دیا، کعبہ کی دیواروں کو چومنے، غلاف کعبہ کو چومنے چاٹنے کا حکم نہیں دیا تو اس کی اجازت نہیں، وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، اور اسلام کی بنیادوں میں ایک بنیاد ہے حج۔ حج ایک بنیاد ہے۔ حج میں
دیکھیے یہ عمل کرتا ہے آدمی شروع میں جب عمرہ کرتا ہے، بعد میں 8ویں تاریخ سے احرام باندھتا ہے حج کا، تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے فرما بردار ثابت کرنا، اور یہ سوچنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کی بندگی میں ہمارے نبی نے نمونہ اور طریقہ چھوڑا ہے۔ سوال نہیں کرتا آدمی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب کے دماغ میں ایک بات آئی، حجر اسود پر پہنچے تو کہا یہ تو پتھر ہے، تو کہتے ہیں کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے، میں تجھے بوسہ نہیں دے سکتا تھا، لیکن نبی کو بوسہ دیتے دیکھا ہے تو بوسہ دیتا ہوں۔ یہ ہے اصل اسلام، یہ ہے اصل ایمان، کہ ایک آدمی اللہ کے حکم میں مصلحت سمجھتا ہو۔ مصلحت، اس سے بڑی کوئی مصلحت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہتا ہے کہ تم میرے گھر آؤ تو 2 لباس میں آؤ، 2 کپڑوں میں آؤ، 2 سفید چادروں میں آؤ، اور آؤ تو سلے ہوئے بھی نہ ہو۔ کیا ذہن اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب میں اپنے بندے سے کہوں بلا سلا لباس پہننے کو، تو بلا سلا لباس وہاں پہنے جہاں اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کو اسے دیکھنا بلانا مقصود ہو، جبکہ وہ ہے اللہ کا مہمان، وہ اللہ کا مہمان ہے۔ تو ذہن بنتا ہے۔ ابھی رمضان گزرا ہے، وہاں بھی رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے کا روزہ جو ہے یہ بھی اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ وہاں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھوکے رہنا ہے تمہیں، پیاسا رہنا ہے تمہیں اپنی کچھ بنیادی ضرورتوں سے، ہاں جس کے تم محتاج ہو، جس کے خواہش مند ہو، اس سے دور رہنا ہے تمہیں۔ بندہ دور رہتا ہے، دوری بنائے رہتا ہے۔ دوری بنائے رکھنے کے لیے ایک پیریڈ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، اس پیریڈ میں اسے اللہ تعالیٰ تیار کرتا ہے، اس کا ذہن تیار کرتا ہے، اس کا ذہن بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ہمیں فرما برداری کرنی، اللہ کا حکم ہے تو ہمیں فرما برداری کرنی ہے۔ یہ ذہن دیکھیے کیا زندگی کے ہر موقع پر، ہر موڑ پر ہمارا بنتا ہے۔ بہت کچھ باتیں کہی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، لیکن کیا بہت ساری عبادتوں میں ہم اسلام کی بنیادوں کو انجام دینے میں ہم لگے رہتے ہیں، تو کیا اس کا اثر ہماری زندگی میں آتا ہے؟ کتنا آتا ہے اثر؟ ایک آدمی حج کرنے جاتا ہے، عبادت میں ہے اللہ کی، اور عبادت ایسے کرتا ہے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ اس کا ذہن یہ نہیں بنتا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تیار کرتا ہے ہر چھوٹی بڑی بات میں اپنی فرما برداری کا ذہن۔ اللہ تعالیٰ چاہتا میرے بندے کا ذہن بنے ہر موقع پر میری فرما برداری کا، اس لیے بڑی فرما برداری وہ کراتا ہے، بڑی فرما برداری کراتا ہے۔ طواف کرنے کے بعد دیکھیے جب 2 رکعت نماز آدمی پڑھتا ہے تو صفا پہ چلا جاتا ہے، صفا سے مروہ کے بیچ میں چلتا ہے، بیچ میں مرد ہے عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا جب صحیح کرتا ہے تو تھوڑا سا ایریا ہے وہاں دوڑ لگاتا ہے اگر گنجائش ہوتی ہے۔ اب بتائیے صفا کی پہاڑی پہ چڑھتا ہے، پھر اتر کر کے مروہ کی پہاڑی پہ چڑھ جاتا ہے، پھر مروہ کی پہاڑی سے اترتا ہے، پھر صفا کی پہاڑی پہ چڑھ جاتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اور اتنی بڑی عبادت اسے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، یادگار بنا دیا ہے کسی اپنے محبوب بندے کی، اپنے محبوب بندی کی۔ تو کہا یہ عبادت ہے تمہارے لیے۔ بندہ انجام دیتا ہے، جو جاتا ہے وہ انجام دیتا ہے۔ اس کو سبق کیا لینا ہے؟ اس کو سبق یہ لینا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر موڑ پر، ہر قدم پر ہمیں اللہ کا فرما بردار رہنا ہے، چاہے وہ عبادت کا مسئلہ ہو۔ عبادت میں فرما برداری ڈھونڈتا نہیں ہے کہ اس کی مصلحت کیا ہے۔ مصلحت شریعت نے بتائی ہے، ہر دین کے مسئلے کے پیچھے، ہر عقیدہ و عمل کے پیچھے بہت بڑی مصلحت ہے رب العالمین کی، لیکن ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھ میں آئے گی تب ہم اس کو کریں گے۔ رب کا حکم ہی مصلحت پر ہے،
دین ہی پورا کا پورا مصلحت پر ہے۔ آپ دیکھیے دین میں ایک بہت بڑا باب ہے جہاد کا، دین میں ایک بہت بڑا باب ہے جہاد کا۔ جہاد امارت کے انڈر میں ہے، حاکم وقت اور خلیفہ کے ہاتھ کے نیچے جہاد ہوگا۔ جہاد ایک بہت بڑی مصلحت کا عمل ہے، فساد فتنوں کو کنٹرول کرنے کا، ظلم و جور اور اسی طرح سد سبیل کو دور کرنے کا کام ہے، بہت بڑی مصلحت کا کام ہے۔ لیکن اگر یہ مصلحت حاصل نہ ہو بلکہ فساد اس سے بڑھ جائے، جان و مال کا تحفظ حاصل نہ ہو بلکہ جان و مال کی بربادی اس کی بنیاد پر ہونی شروع ہو جائے، تو پھر جہاد نہیں۔ جہاد امارت کے انڈر میں ہے، آزادانہ نہیں ہے، جو چاہے جھنڈا اٹھا لے جہاد کا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دین کی ہر بات، دین کا ہر حکم، ہر عقید و عمل، اس کی بنیاد کیا ہے؟ مصلحت پر ہے۔ مصلحت ہماری سمجھ میں آ گئی، سمجھا دیا ہے شریعت میں، بتا دیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے، تو ٹھیک ہے، نہیں بتایا ہے تو بھی ہمیں یہ ماننا ہے کہ اسی اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور سنت کی پیروی ہی اصل مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم اگر دیتا ہے کہ اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، ذبح کر دو، تو کیا ابراہیم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کون سی بات ہوئی؟ ہماری عقل میں تو یہ بات نہیں آتی کہ اتنی دعاؤں کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے میں تو نے مجھے اسماعیل کو دیا، آج بڑھاپے میں اسماعیل ملا، جب میرے ساتھ اب کام دھام اور چلنے پھرنے اور ہمارا شریک کار ہو گیا تو کہتا ہے اللہ اس کو ذبح کر دے۔ میری عقل میں تو نہیں آتی، دنیا کی عقل میں آتی ہے بات؟ نہیں آتی، ان کی عقل میں نہیں آتی بات جو دنیا کو دنیا دارانہ انداز سے سوچتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس نقطۂ نظر سے سوچتے ہیں کہ رب کا حکم ہے تو بہت بڑی مصلحت پر اس کی بنیاد ہے، تو تیار ہو گئے، کہا بیٹے اللہ کا حکم ہے تجھے ذبح کر، تو بیٹا کہتا ہے کہ اے ابو جان ذبح کر دو، ذبح کر دو، اللہ کا حکم ہے تو ذبح کر دو۔ ایسے ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت نہیں بخشی، ان کی یادگار قیامت تک کے لیے نہیں بنا دیا، قائم کر دیا۔ ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی اپنی دماغ کی گھڑی ہوئی مصلحتوں کے لیے اور اس ختم ہو جانے والی غیر پائیدار دنیا کے لیے کتنی عقلی تک بندیاں ہم لگاتے ہیں، بہت ساری تک بندیاں ہم کرتے ہیں۔ ہمارے بیچ میں کوئی اصول و ضابطہ عام طور پر موجود نہیں ہے، ہمارے بیچ میں یہ اصول نہیں بچا اگر کہ دین کی مصلحت، دین مصلحت پر ہے، دین کی بنیاد مصلحتوں پر قائم ہے۔ جو دین انبیاء لے کر کے آئے وہ دین اسلام اور دین توحید تھا۔ انبیاء کے وارث علماء ہیں، علماء سے جو دین ملے گا، خالص علماء سے وہی صحیح دین ہوگا۔ دین کے بارے میں مصلحت کا جاننا یہ عام لوگوں کے بس میں نہیں ہے، سب کو اپنی لیمٹ میں رہنے کی ضرورت ہے، سب کو اپنی حدوں میں رہنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اپنی حدوں کو پار کرتے ہیں وہ ان کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں بہت ساری قوموں کا جب ذکر کیا ہے تو آپ دیکھیے قوموں کی سوچ، قوموں کا نظر، قوموں کی ویژن، قوموں کا مطلب رویہ انبیاء کے ساتھ کیسا تھا، کیسا تھا ان کا رویہ؟ کہتے تھے ارے بڑے نیک بنتے ہیں، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، یہ بلندی چاہتے ہیں، یہ شہرت چاہتے ہیں، یہ دبدبہ چاہتے ہیں، یہ تو فلاں بیک گراؤنڈ کے ہیں۔ ساری باتوں کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ آج جو لوگ بگڑے ہوئے ہیں دنیا میں، کفار یا جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں، اصول اور ضابطے سے دور ہیں، اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائی، وہ بھی یہی باتیں کرتے، ان کو بھی تلاش رہتی ہے اپنی خواہشات کے مطابق آزادی کی، کاروبار میں آزادی ہو ان کو، سماج میں آزادی ہو ان کو، انجوائے کرنے کے لیے آزادی ہو ان کو، جو بھی وہ چاہتے ہیں ان کی خواہش کے مطابق ہو، ایسا جینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبق دیتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے دین کی بنیادیں جب تک تمہارے اندر مضبوط نہیں ہوں گی
تب تک تم اللہ کے دین پر نہیں چل سکتے تم. اور جب بنیاد مضبوط ہوتی ہے اللہ کی فرما برداری کی ایمان اور توحید کے ساتھ تو دیکھیے آسان ہوتا ہے اللہ کی فرما برداری کرنا. ایک نوجوان کے لیے آسان ہوتا ہے، نوجوان مرد نوجوان عورت کے لیے، بچے اور بچی کے لیے، کہ وہ حرام کاری سے دور رہے کیونکہ وہ مومن ہے، کیونکہ وہ مومنہ ہے. اس کے لیے بہت آسان ہے نشہ کی چیزوں سے دور رہنا، شراب سے دور رہنا. اس کے لیے آسان ہے. کیسے آسان ہے؟ وہ مومن ہے، اسے معلوم ہے کہ اللہ نے اگر شراب اور نشہ کو حرام قرار دیا ہے تو ہمارے لیے اس میں خیر نہیں ہے، شر ہی ہے، ضرر ہی ہے، اور یہ خبیث ہے. جس کا یہ ایمان اندر نہیں ہوگا، چاہے جتنی تقریر کی جائے جہیز کے خلاف، چاہے جتنی تقریر کی جائے نشہ کے خلاف، وہ باز نہیں آ سکتا. الا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سنت آ جائے اور اس کو پکڑ لے کہیں، نہیں تو باز نہیں آتا. لیکن صحابہ کو دیکھیے، صحابہ کا دور دیکھیے، جب تک شراب حرام نہیں کی گئی تھی شراب پی جاتی تھی، کثرت کے ساتھ شراب پی جاتی تھی. چند ایک لوگوں کا ذکر ملتا ہے ان مقدس جماعت میں جن کی عادت نہیں تھی شراب پینے کی. شراب عام طور پر گھروں میں مٹکوں میں رکھی جاتی تھی اور پی جاتی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچو، تو اب بتاؤ کتنی دیر لگی ان کو فرما برداری کرنے میں، کتنی دیر لگی ان کو شراب کے مٹکوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ کر کے نالیوں میں بہا دینے میں، پھینک دینے میں نہیں دیر لگی. بنیاد ایمان کی فرما برداری کی مضبوط تھی. آپ دیکھیے ہمیں اور آپ کو کتنی نصیحت ملتی ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کو کتنی نصیحت، ہمیں آپ کرتے ہیں، آپ کو ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے بھائی ایمان والوں کو نصیحت کرتے رہتے ہیں. وہ نصیحتیں کیوں فائدہ نہیں دیتی؟ اس لیے کہ اندر ایمان کمزور ہے. کیوں نصیحت نہیں دیتی؟ کسی بڑے کی عزت ہمیں توہین لگتی ہے. کیوں بڑے کی عزت توہین لگتی ہے؟ ہمارا جو بزرگ ہے ہمارے سماج میں، بال اس کے پک گئے، وہ بوڑھا ہو گیا، وہ عزت و تکریم کا مستحق ہے، وہ ہمارے مذاق کا موضوع ہے. کیوں ایسا ہے؟ ہمارے چھوٹے ہم انہیں بلیک میل کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی مرضی سے چلاتے ہیں. وہ چاہے طاقت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہو یا سماج اور سسٹم میں ہو بیٹھے، کمزوروں کے ساتھ کھیلتے ہیں لوگ. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ انہیں ایمان نہیں ہے اس بات پر کہ بڑوں کی عزت بلندی کی بنیاد اور راز ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت بڑائی کا راز ہے. ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے. ہمیں علم تو ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو اپنے بڑوں کی عزت کرے، اپنے چھوٹوں پر رحم کرے، وہ ہمارا ہے، اور جو ایسا نہ کرے وہ ہمارا امتی نہیں ہے. یہ کہہ دیا ہم نے، سن لیا آپ نے. جانتے ہیں ہم اور آپ برت کیوں نہیں پاتے؟ اس لیے برت نہیں پاتے کہ وہ ایمان جو اس پریکٹیکل پر کھڑا کرنے والا ہے وہ ایمان کمزور. مصلحت پر ہمارا، اللہ کے دیے ہوئے قانون اور اس کی مصلحت پر ہمارا ایمان کتنا ہے، ہمارے اپنے قول و عمل اور کردار سے روشن ہے. تو دیکھیے حج جو ہے کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ حج اسی اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار کرنے کا ایک بہت بڑا ٹریننگ کا عمل ہے. کہ حج سے آدمی جب لوٹتا ہے قدم قدم پر اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے، تو ایسا تیار ہو جاتا ہے، ایسا تیار ہوتا ہے. اگر وہ اخلاص کے ساتھ حج کرنے کو گیا، حلال مال کے ذریعے حج کرنے کو گیا، شہرت اس کا مقصد نہیں تھا، گیا تو جگہ جگہ کھڑے ہو کر کے فوٹوگرافی کرنا اور اسے سپلائی کرنا، فارورڈ کرنا اس کا ذہن نہیں ہے. وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا، اللہ کی عبادت میں. تو جب یہ فرما برداری کرتے کرتے یہ عبادت کا عمل پورا ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ایسے ہی پاک کر دیتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. ایسا پاک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اب وہ پاک کر دینے کے بعد اس کا کام کیا بنتا ہے؟ اس کا کام یہ بنتا ہے کہ جیسے فرما برداری قدم قدم پر حج میں کیا ہے،
ایسے زندگی کے ہر موڑ پر جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا مسئلہ آئے گا ہم فرما برداری کرتے رہے. آپ سوچئے مینا میں جاتے ہیں، مینا میں 8 کو پڑے رہتے ہیں، حکم ہے حج کے لیے. اس کے بعد 9 تاریخ کو عرفہ میں چلے جاتے ہیں. عرفہ میں ظہر اثر کی نماز جمع اور قصر کے ساتھ پڑھتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں مغرب کے وقت تک، سورج ڈوب جانے تک. نماز کا وقت ہو گیا، کہاں نماز یہاں نہیں پڑھ سکتے. دیکھیے اللہ کی مسئلے، نماز وقت پر فرض ہے، عرفہ میں مغرب کا وقت ہو گیا، دن ڈوب گیا تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. ہمارا حجی بھائی اور ہماری حجین بہنیں نہیں پڑھ سکتے. آپ سوچئے اس میں کیا مصلحت ہے، کیا مصلحت ہے. اب اس مصلحت کے پیچھے جاؤ کہ نماز کا وقت ہوا اور حکم ہے کہ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. بس ذہن بنانا ہے کہ اگر نماز کا وقت بھی ہوا ہو، کہیں کوئی ایسی جگہ ہے کہ نماز کا وقت ہوا ہے اور نماز پڑھی جا سکتی ہے وہاں، اس کے باوجود اللہ کا حکم ہے کہ یہاں نماز نہیں پڑھنی ہے، جا کر کے مزدلفہ میں تمہیں پڑھنی ہے. کہاں جا کر کے پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں. مغرب کا وقت ختم ہو جائے، عشاء کا وقت آدھی رات تک کا مسئلہ ہو، تب بھی جاؤ مزدلفہ میں، مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھو، اور 3 رکعت مغرب پڑھو، عشاء 2 رکعت پڑھو. جاؤ وہاں پڑھو. کیا سبق ملتا ہے؟ ایک آدمی اگر سوچے تو یہی سبق ملتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ تیار کرتا ہے اپنے بندے کو کہ دیکھو یہاں وقت ہوا ہے نماز کا، تو تمہیں کہا جا رہا ہے یہاں نماز نہیں پڑھنی، تو تمہیں نماز نہیں پڑھنی، نماز نہیں پڑھنی. کیا سبق لے کر کے ایک حاجی آتا ہے؟ اگر یہ سبق لے کر کے نہیں آیا، یہ میسج اس کے دل و دماغ میں گھس نہیں گیا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے پہلے تھا لوٹ کر کے آتا ہے، پھر ویسے ہی ہو جاتا. دیکھیے حج میں دیکھیے حج میں اللہ کے نبی خطبہ دیتے ہیں. خطبہ کیا خطبہ دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بہت ساری بنیادی باتوں کو آپ بتاتے ہیں، بہت ساری بنیادی اصولی باتیں. ان میں آپ ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم سب آدم کی اولاد ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو. آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، سب آدم کی اولاد ہو. حج میں کہاں سے لوگ پہنچتے ہیں؟ بھائی یہ ہمارا اپنا ملک ہے، الگ الگ اسٹیٹ الگ الگ علاقوں کے ہیں، الگ الگ بولی چالی، الگ الگ کلچر اور تہذیب کے ہیں. ایک ملک ہے، پوری دنیا کے مقابل میں ایک ملک ہے، 200 ملک میں ایک ملک ہے ہمارا. اس میں کتنا رنگ اور کتنا خیال اور کتنی عصبیت ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. تم میں کسی کو چاہے عربی ہو تو عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں ہے، کوئی برتری نہیں ہے. اس کا دماغ یہ نہیں ہونا چاہیے میں تو عربی ہوں، یہ تو اجمی ہے، میں تو گورا ہوں، یہ تو کالا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی برتری کی بنیاد نہیں ہے کسی کے پاس. ایک آدمی حج کر کے آتا ہے، اس کا دماغ برتری کا ویسے ہی بنا رہتا ہے، میں تو فلاں بیلٹ کا ہوں، تو یہ تو فلاں بیلٹ کا ہے، یہ تو فلاں اسٹیٹ کا ہے، یہ تو فلاں اسٹیٹ کا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی عرب کو کسی عجم پر کوئی برتری نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری نہیں. اگر کسی کو برتری ہے تو تقوی کی وجہ سے. اللہ کے ہاں نیک ہے تو برتر ہے، اللہ کے ہاں نیک ہے تو برتر ہے. اگر اور بنیادیں پہچان کے لیے ہیں، آپ کسی اور علاقے سے تعلق رکھتے ہو، آپ کی پہچان ہے، ہم کسی اور سے ہیں، ہماری کچھ اور نسبتیں ہیں، آپ کی کوئی اور نسبتیں ہیں، یہ نسبتیں صرف پہچان کے لیے ہیں. یعنی یہ کلیئر کرنے کے لیے ہے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کیا ہے، آپ کس برادری خاندان سے تعلق رکھتے ہو. اس کے علاوہ اگر دماغ میں یہ بات آ جائے
کہ ہم تو برتر ہیں وہ تو کمتر ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ وہ بدترین جاہلیت ہے جس کو میں اپنے قدموں کے تلے روک کر کے برباد کر دیتا ہوں۔ وہ آدمی آدم کی اولاد میں پست ہے جو آدم کی اولاد میں کسی اور کو کمتر سمجھتا ہو۔ اللہ کے نبی بیٹھے تھے ایک موقع پر، ایک بڑا آدمی گزرا، ایک بہت بڑا آدمی گزرا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے جو آپ کے ساتھ بیٹھے تھے صحابہ، یا رسول اللہ بہت بڑا آدمی ہے، اپنے قبیلے کا، یہ بات کرتا ہے تو لوگ سنتے ہیں، یہ بات کرے تو لوگ، اتنا بڑا آدمی ہے بات کرتا ہے تو لوگ کان دھر لیتے ہیں، یہ اگر شادی کا کہیں پیغام بھیجے تو لوگ ریجیکٹ نہیں کر سکتے، اتنا بڑا آدمی ہے یہ۔ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک ادنا آدمی گزرا، تو اللہ کے نبی سے نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو جانتے ہو تم لوگ؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ یہ اپنے قبیلے کا ادنا آدمی ہے، کمتر آدمی ہے، یہ بات بھی کرے تو کوئی سنے نہ اس کی بات، یہ بات کرے تو کوئی سنے نہ اس کی بات، یہ اگر کہیں شادی کی بات کرے پیغام بھیجے تو لوگ قبول نہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم پہلا جو آدمی گزرا ہے اس جیسے لوگوں سے ساری دنیا بھر جائے، ساری دنیا، تو ساری دنیا کے مقابل میں یہ بعد میں گزرا ہوا کمتر آدمی جو تمہاری نگاہ میں ہے وہ سب پر بھاری ہے۔ کیوں؟ اس کی برتری ایمان کی وجہ سے ہے، تقوی کی وجہ سے ہے۔ کیا ہم کبھی سوچتے ہیں ہماری کوئی فضیلت نہیں، ہماری کوئی برتری نہیں اگر ایمان اور تقوی اور عقیدے کی مضبوطی نہیں ہے تو؟ ہم تو علاقائیت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر برتری کی باتیں کرتے ہیں، علاقائیت کی بنیاد پر۔ حج یہ سبق دیتا ہے، اللہ کے نبی کا خطبہ آپ دیکھیے، تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ جو اللہ کے نبی کی نبوت پر ایمان لائے تھے اور جمع ہو سکے تھے حجۃ الوداع میں، سب کے سامنے آپ فرماتے ہیں لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لحمر علی اسود الا بالتقوی۔ آپ فرماتے ہیں نیک ہے تو بہتر ہے، نیک ہے تو اس کا درجہ بڑا ہے، اور تقوی کہاں ہے؟ اندر ہے۔ تقوی کہاں ہے؟ اندر ہے۔ تقوی اندر ہے، تقوی کی اصل جگہ دل ہے۔ تو یہ سبق دیتا ہے حج ہمارا۔ اس سبق کو پڑھ کر کے اگر آدمی آئے اور اسی روگ میں مبتلا ہو، برتری کا روگ، لوگوں کو کمتر سمجھنے کا کنسپٹ، تو حج اسے صحیح مسلمان نہیں بنا سکا۔ اسلام کی بنیاد اس نے صحیح طور پر قائم نہیں کی۔ ہاں، جو حج کے ذریعے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے عمارت اسلام کی بنیاد مضبوط ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے یہ بنیاد ہے اسلام کی، اس بنیاد میں ہم کتنے پختہ ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور اخیر میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا آپ سے کہ دیکھیے ساری مصلحتیں اسلام کے قانون اور ضابطوں میں ہیں۔ ساری مصلحتیں اسلام کے قانون اور ضابطے کی مخالفت کر کے مصلحتوں سے محروم ہو جانے والا کام ہے۔ ہم اسلام کے ضابطوں سے، اس کے حکم کی پیروی سے اگر ہم اپنے آپ کو بلند کریں گے اور کہیں گے مصلحت ہو جائے گی حاصل ہمیں، تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ یہ ایمان رہے کہ سود ہمیں برباد کر دے گا، بدکاریاں ہمیں برباد کر دیں گی، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے اعمال ہیں۔ چھوٹے بڑے کی تمیز اگر ختم ہو گئی تو اجتماعیت تباہ ہو گئی، جماعتی زندگی اگر نہیں رہی تو اسلام نہیں رہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم سفر میں ہو، سفر میں 3 آدمی ہو تب بھی تمہارا ایک امیر ہونا چاہیے، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے۔ تم ماتحتی کی زندگی جینے کو سوچو، یہ ماتحتی کی زندگی کیا ہے؟
یہ خیر لانے والی ہے۔ اگر ہم 150 200 500 ایک محلے میں رہنے والے ایک رائے نہیں رہ سکتے، اور جو بھی اجتماعیت کو تباہ کرتا ہو، ہم ہو یا آپ ہو، وہ سب اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ اسلام سے اتنا حصہ ان کی زندگی سے نکل جاتا ہے جتنا حصہ مصلحت کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت میں رکھا ہے۔ یہ کیسے پیدا ہوگی؟ یہ کیسے آئے گی؟ آج دیکھیے ملک میں جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں ہماری آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ملک میں اگر ہمارا کوئی متحدہ پلیٹ فارم ہے تو آخر ملک میں کوئی اگر ہمارا متحدہ پلیٹ فارم ہوگا تو اس کی گائیڈنس میں چلنا ہماری ذمہ داری ہوگی۔ کیوں ذمہ داری ہوگی؟ ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں ہماری اسلامی کوئی مسلمانوں کی حکومت نہیں، یہاں سیکولر، یہ سیکولر اسٹیٹ ہے، ڈیموکریسی سسٹم ہے، لیکن مسلمان اپنے دین، اپنے حقوق، اپنے مذہب کی آزادی کے لیے کچھ تنظیموں کے یا بعض تنظیموں کو اپنا متحدہ تنظیم سمجھ کر کے اس کے تحت کام کرتے ہیں۔ اس کی مخالفت رائے دینا الگ ہے، اس کے خلاف دھڑے بندیاں کرنا یہ خطرات سے خالی نہیں۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے، اور یہ اپنے علماء سے سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اسلام کی بڑی مصلحتوں کو حاصل کر سکیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے تقوی کی زندگی جینے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں دین کی مصلحتوں پر اللہ تعالیٰ جمع رہنے کی توفیق دے۔ رب العالمین جتنے بھائی بہن ہمارے حج پر جا رہے ہیں، رب العالمین انہیں صحت اور انہیں زندگی کے ساتھ حج کے فریضے کی ادائیگی کی توفیق دے، ان کا حج قبول فرمائے۔ اور رب العالمین ملک کے اندر جو کچھ انتشار، جو کچھ نفرت کا ماحول ہے، یہ جائیں حاجی لوگ اللہ تعالیٰ سے وہاں پہنچ کر کے دعا کریں، جہاں پہنچنے کے بعد اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، وہ جو سوال کرتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں۔ یہ حاجی ہمارے جا رہے ہیں، جو یہ جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے ملک میں رواداری کے لیے، امن و امان کے لیے، اپنے ملک کے دشمنوں کی بربادی کے لیے دعا کریں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ کر کے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے، اللہ نے بلایا ہے تب اس کے دربار میں آئے ہیں، جب وہ اس کے دربار میں پہنچ کر کے دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو، ان کے حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سب کو اور ملک کو اللہ تعالیٰ امن و امان کی زندگی عطا فرمائے، سکون اور شانتی کا ماحول اللہ تعالیٰ دے، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس ایمان کے ساتھ زندہ رہیں کہ اللہ کا تقوی اور نبی کی سنتوں کی پیروی ہی دنیا اور آخرت کی نجات کی یہ دو بنیادیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں قائم رکھے اور اسی پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔